جہنم کی پشت پر جہنم کے اوپر اللہ رب العزت قائم کرے گا، جس کے نیچے آگ کے انگارے ہوں گے، جہنم کے شعلے ہوں گے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور ان پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسا پل ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہو۔ تلوار کی تیز دھار پر کوئی چل سکتا ہے کیا؟ تیز تلوار کی دھار ہو اور بال جیسی باریک، یہ ایسا پل ہوگا جس کے دونوں کنارے لوہے کے آکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب گزرنے والا اس پل سے گزر رہا ہوگا، جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، انہیں لوہے کے یہ آکڑے چھوئیں گے، لگیں گے، وہ زخمی ہو جائیں گے۔ صراط سے گزرنے وقت پہلا طبقہ ہوگا جو سلامتی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا، کوئی زخم نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوں گے، موحد ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو پل صراط کو کراس کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، جیسے ہی آگے بڑھیں گے وہ کر کے جہنم میں گر جائیں گے، اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں روز قیامت یہ جو پل ملنے والا ہے اور اس پل پر سے جو گزرنا ہوگا، ہماری رفتار کیا ہونے والی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں دنیا کو کہ زندگی کے اس سفر میں بندگی کے راستے پر میری رفتار کیا ہے، نمازوں کے پڑھنے کی طرف میری رفتار کیا ہے۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار کر کہتا ہے، وہ ندا اور آواز دیتا ہے، تو مسجد کی طرف میری اور آپ کی دوڑ ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ مریم کی دو آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کا ایسا فیصلہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر اس گزرنے کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ جو متقی ہوں گے ہم اسے بچا لیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور جو ظالم ہوں گے
انہیں ہم گھٹنوں کے بل جہنم میں پڑے ہوئے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین سلف رحمۃ اللہ علیہ اجمعین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد پل صراط کا سفر ہے۔ کہ سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہی پڑے گا، یہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے جو ہو کر رہنے والا ہے۔ آپ اہل سنہ والجماعہ کے عقیدوں کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اہل سنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں ان میں سے ایک پل صراط کا عقیدہ بھی ہے۔ حضرات، پل صراط کا مطلب یہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ رب العالمین جہنم کی پشت پر، جہنم کے اوپر ایک پل قائم کرے گا اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ بغیر اس پل سے گزرے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جہنم گویا نیچے آگ کا دریا ہے، آگ کے شعلے ہیں اور جہنم کے انگارے ہیں، اور اوپر سے یہ پل ہے، اس پل پر سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ کتنا پرخطر مرحلہ ہوگا، کتنا دشوار کن یہ مرحلہ ہوگا کہ تصور ہی سے روح کانپ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم سوچیں کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایک اونچا سا پل ہو، نیچے گہرائی ہو اور اس پل سے ہمیں گزرنا ہو تو بھی کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ اور کل روز قیامت یہ اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہو گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں وہ رونے لگتے ہیں۔ صحابی رسول کو ان کی بیوی روتا ہوا دیکھ کر خود بھی رونے لگتی ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو، تم کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ وہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا اور میں بھی رو رہی ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کی اس آیت کو یاد کر لیا، میرے سامنے اللہ رب العالمین کی وہ آیت آ گئی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہی پڑے گا اور یہ رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ اس پل سے گزرے بغیر کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں، کسی کو نجات نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی اس آیت کو یاد کیا اور مجھے رونا آ گیا کہ اس پل سے تو ہر ایک کو گزرنا ہی ہے، لیکن نہیں معلوم کہ کون نجات پانے والوں میں سے ہوگا اور کون نجات پانے والوں میں سے نہ ہوگا۔ مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میرا شمار نجات پانے والوں میں سے ہوگا یا میرا شمار نجات نہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ ڈر مجھے ستا رہا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرات، پل صراط کا یہ سفر، پل صراط کے سلسلے میں حدیث میں آتا ہے، اس کی صفات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ پل صراط ایک ایسا پل جو جہنم کی پشت پر، جہنم کے اوپر اللہ رب العزت قائم کرے گا، جس کے نیچے آگ کے انگارے ہوں گے، جہنم کے شعلے ہوں گے، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اور اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پل صراط کی صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسا پل ہوگا جو بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہو۔ کیا مطلب؟ بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے بھی
زیادہ تیز، مطلب یہ کہ جو تلوار ہے، تلوار کی تیز دھار پر کوئی چل سکتا ہے کیا؟ تیز تلوار کی دھار ہو اور بال جیسی باریک ہو کہ کوئی اس پر چل نہیں سکتا۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر کے وہ پل صراط ہوگا۔ پل صراط کا یہ جو سفر ہوگا، بال جیسے باریک اور تلوار جیسی تیز دھار پر چل کر کے ہمیں اس پل کو پار کرنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل جسر، اللہ کے رسول وہ پل کیا ہوگا، وہ پل کیسا ہوگا، پل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پل کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، مدحقۃ مذلہ فیہ خطاطیف و کلالیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پل ایسا ہوگا کہ یہاں قدم جمیں گے نہیں، قدم پھسلیں گے، بہت کم قدمیں ایسی ہوں گی جو یہاں جمیں گی۔ جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کی، جو دین پہ ثابت قدم رہے، ان کے قدم جمیں گے، ان کے قدم نہیں پھسلیں گے، اور جو دنیا میں اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کیے، دین پہ ثابت قدم نہیں رہے، ان کے پیر پھسلیں گے ہی پھسلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا پل ہوگا جس کے دونوں کنارے آکڑے ہوں گے، لوہے کے آکڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب گزرنے والا اس پل سے گزر رہا ہوگا، جو اس پل سے گزرتے ہوئے تو اس کو یہ جو لوہے کے آکڑے ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے، انہیں لوہے کے یہ آکڑے چبھیں گے، لگیں گے، وہ زخمی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنی بڑی آزمائش کہ روز قیامت اس پل سے گزرنے کی جو کیفیت ہوگی اور جو مرحلہ ہوگا روز قیامت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء کرام پکار رہے ہوں گے، اللہم سلم سلم، اے اللہ تو میری حفاظت فرما لے، اے اللہ تو مجھے بچا لے۔ سوچئے کہ جب انبیاء کرام کا یہ عالم ہوگا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، اور دوسروں کی حالت و کیفیت کیا ہوگی۔ حدیثوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پل سے گزرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پل سے گزرنے والا سب سے پہلے میں رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جن اعزازات سے نوازا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان اعزازات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بڑے اعزازات ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کے دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے جائیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، جس طرح جنت کے دروازے آپ کے لیے کھولے جائیں گے، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو کراس کریں گے، پل صراط کو پار کریں گے۔ سب سے پہلے گزرنے والی ذات اور شخصیت پل صراط پر سے جو ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد جو اس پل کو کراس کرنے والے ہیں وہ دیگر جو انبیاء کرام ہیں وہ اس سے گزرنے والے ہیں، اس کے بعد جو میری امت ہے یہ امت محمدیہ وہ اس پل کو سب سے پہلے کراس کرے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا کہ نبیوں کے بعد سب سے پہلے جو اس پل کو کراس کریں گے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہا دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اور امتوں کے مقابل میں ہم سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن کل روز قیامت ہم ساری امتوں پر سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت میری امتیوں میں سب سے پہلے اس کو کراس کرے گی، اور میری امتیوں میں کون؟ کہا فقراء المہاجرین، میرے وہ صحابہ جنہوں نے تکلیف کو برداشت کی، مصیبت کو جھیلا، دنیاوی پریشانیوں کو برداشت کیا، میرے کا خاطر، اللہ کے خاطر، دین کے خاطر جنہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، مکے سے مدینہ ہجرت کیے، موسم کی سختیاں
برداشت کی. کہا کہ میرے یہ غریب صحابہ یہ اس پل کو کراس کریں گے. کیا مطلب یہ کہ جو دنیا میں کھوئیں گے وہ آخرت میں پائیں گے, اور سب سے پہلے پائیں گے جو دین کے خاطر, اللہ کے خاطر کل روز قیامت اللہ رب العالمین بڑے انعامات سے نوازے گا, بڑے اعزازات سے نوازے گا, اور سب سے پہلے نوازے گا. حضرات, احادیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ پل صراط پر نور و ظلمت کی آزمائش ہوگی. کیا مطلب کہ یہ آزمائش آئے گی کہ لوگ جب پل صراط قائم کیا جائے گا, لوگ پل صراط سے گزرنے کے لیے اکٹھا کیے جائیں گے, تو نور و ظلمت کی ایک آزمائش آئے گی. اور وہ آزمائش یہ ہوگی کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو جو نور ہوگا, جو روشنی ہوگی, جو اجالا ہوگا, وہ روشنی, وہ نور اور وہ اجالا ان سے چھین لیا جائے گا. یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ کن کے ساتھ ہوگا؟ یہ منافقوں کے ساتھ ہوگا, نافرمانوں کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں اس مضمون کو بیان کیا اس طریقے سے. اور جو اہل ایمان ہوں گے, جو نیک ہوں گے, متقی ہوں گے, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوں گے, اللہ رب العالمین ان کو پل صراط سے گزرنے کے لیے ایک نور دے گا, ایک روشنی دے گا, انہیں ایک اجالا دے گا. وہ اپنے اسی نور, اسی اجالے, اسی روشنی کے سہارے اس پل کو پار کر جائیں گے. جو کافر ہوں گے, فاسق ہوں گے, فاجر ہوں گے, گنہگار بندے ہوں گے, انہیں اللہ رب العزت سے ایک نور دے گا, ہلکا سا نور دے گا. وہ جیسے ہی پل صراط کو پار کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھائیں گے, ان سے اس روشنی کو چھین لیا جائے گا, اس اجالے کو چھین لیا جائے گا, اندھیرا کر دیا جائے گا. وہ روشنی کی بھیک مانگیں گے, اہل ایمان سے نور کی بھیک مانگیں گے, اجالے کی بھیک مانگیں گے, اور کہہ رہے ہوں گے اہل ایمان سے انظرونا نحن انتم, انظرونا نحن انتم نجیتم من النار. ذرا ادھر دیکھو, ادھر دیکھو تو صحیح, ہماری طرف دیکھو, تمہارے اس روشنی کے اجالے سے ہم اس اجالے میں, اس نور میں اس کو پار کر لے جائیں, اس راستے کو کراس کر لے جائیں. لیکن وہ بھیک مانگیں گے, پکار لگائیں گے, انہیں کوئی روشنی ملنے والی نہیں. اللہ رب العزت نے کہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. ان کو کوئی روشنی ملنے والی نہیں. اس طرح سے حضرات, روز قیامت پل صراط کا یہ جو مرحلہ ہوگا, احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ پل صراط سے جو گزریں گے 3 قسم کے انجام سے دوچار ہوں گے. پل صراط سے گزرنے وقت پہلا طبقہ وہ ہوگا جو سلامتی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا, کوئی زخم نہیں, کوئی دقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوں گے, موحد ہوں گے, نماز پڑھنے والے ہوں گے, جو اہل ایمان ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ اس پل صراط کو کراس کر لے جائیں گے. دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو پل صراط کو کراس کریں گے, زخمی ہوں گے, لوہے کے جو آکڑے لگے ہوں گے وہ انہیں چبھیں گے, گریں گے, پھر بھی زخمی ہو کر کسی طرح سے وہ اس پل کو کراس کر جائیں گے. تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو پل صراط کو کراس کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے, جیسے ہی آگے بڑھیں گے وہ کٹ کر کے جہنم میں گر جائیں گے اپنے بداعمالیوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے. تو پہلا طبقہ وہ ہوا جو سلامتی کے ساتھ اس پل صراط کو کراس کر لے جائے گا. دوسرا طبقہ وہ ہوا جو پل صراط کو کراس تو کرے گا لیکن زخمی ہوگا, لوہے کے جو آکڑے ہوں گے اسے چبھیں گے اور وہ زخمی حالت میں پل صراط کو کراس کر لے جائے گا. اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو چلیں گے, کٹیں گے, جہنم میں گر جائیں گے اور پھر اپنے بداعمالیوں اور اپنے گناہوں کی سزا مدتوں تک پاتے رہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ پل صراط سے گزرنے کی جو لوگوں کی رفتار ہوگی یہ ان کے اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نیک ہوں گے، جو موحد ہوں گے، جو صالح ہوں گے، جو متقی ہوں گے، اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والے ہوں گے، دین پہ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، وہ پوری سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں روز قیامت کی جو پل قائم کرے گا وہ اس پل صراط سے سلامتی کے ساتھ جو ہے اس پل کو پار کر جائیں گے۔ جو رفتار ہوگی آپ نے فرمایا، کہا کسی کی رفتار پلک جھپکنے کے مانند ہوگی، کسی کی رفتار بجلی کی رفتار کے مانند ہوگی، تو کسی کی رفتار ہوا اور آندھیوں کے مانند ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے الگ الگ درجے بتائے، لوگوں کے پار ہونے کی، اس پل سے گزرنے کی الگ الگ کیفیت بتائی۔ دیکھیے آپ مشاہدہ کیجئے کہ اگر 10 لوگ ہوں تو 10 ایک ہی درجے کے نہیں ہوتے، ہر ایک کے اپنے الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ 10 نیک لوگ ہوں، 10 کی نیکیاں الگ الگ ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے حوالے سے جو اس پل کو کراس کرنے والے ہیں، اس پل کو جو سلامتی کے ساتھ پار کرنے والے ہیں، کہا کوئی پلک جھپکنے کی رفتار کے مانند اس پل کو کراس کرے گا، کوئی بجلی کی رفتار سے کراس کرے گا، کوئی آندھی اور ہوا کی رفتار سے کراس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پرندے کے مانند اڑتا ہوا کراس کرے گا، کہا کہ کوئی گھوڑے کی دوڑ کی رفتار کے حساب سے کراس کرے گا، تو کوئی اونٹ کی رفتار سے اس پل کو کراس کرے گا، کوئی تیز قدموں سے دوڑتا ہوا اس پل کو کراس کرے گا، تو کوئی پیدل چل کر کے اس پل کو کراس کرے گا، اور کوئی رینگتے ہوئے جیسے تیسے اس پل کو کراس کر لے جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی، متقیوں کی، جن کو اللہ رب العالمین نے اعزازات دینے والا ہے کہ پل صراط کو آسانی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کراس کر لے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا ہے کہ اس پل صراط پر سے گزرنے کی میری اور آپ کی رفتار کیا ہونے والی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنے اس زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں ہماری یہ جو سانس چل رہی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں روز قیامت یہ جو پل ملنے والا ہے اور اس پل پر سے جو گزرنا ہوگا، ہماری رفتار کیا ہونے والی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں دنیا کو کہ زندگی کے اس سفر میں، بندگی کے راستے پر میری رفتار کیا ہے، نمازوں کے پڑھنے کی طرف میری رفتار کیا ہے۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار کر کہتا ہے، وہ ندا اور آواز دیتا ہے، تو مسجد کی طرف میری اور آپ کی دوڑ کیسی ہے۔ حقوق والدین کا جب معاملہ آتا ہے، والدین کے حقوق کی جب بات آتی ہے، تب میں والدین کے حقوقوں کو پورا کرنے کی طرف میری اور آپ کی دوڑ و رفتار کیسی ہے۔ پریشان بندہ، لاچار بندہ، مجبور بندہ میرے پاس آتا ہے اپنی پریشانی کو لے کر، اپنی مجبوری کو لے کر، میری اس کی مدد کرنے کے سلسلے میں رفتار کیسی ہے۔ جب روزے رکھنے کی بات آتی ہے تو روزے رکھنے کے معاملے میں میری اور آپ کی رفتار کیسی ہے۔ صدقہ و خیرات کے جو مواقع آتے ہیں تو صدقہ و خیرات کے ان موقعوں میں میرے اور آپ کے صدقہ و خیرات کرنے کی رفتار کیا ہے۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس پل صراط سے گزرتے ہوئے کس رفتار سے گزرنا ہوگا، ہماری رفتار کیا ہوگی، تو ہمیں دیکھنا ہوگا اللہ رب العالمین کی اطاعت و بندگی کس رفتار سے کر رہے ہیں۔ یاد رکھو جو رفتار اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف ہوگی، جو رفتار نمازوں کی طرف ہوگی، جو رفتار لاچار و مجبور و پریشان حال کی مدد کرنے کی طرف ہوگی، جو رفتار صدقہ و خیرات کی طرف ہوگی، وہی رفتار ہمیں کل اس پل صراط سے گزرتے ہوئے ملنے والے ہیں۔ اور جو سستی، جو کاہلی ہماری نمازوں سے ہوگی، نیکیوں سے ہوگی اور اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف ہوگی، اسی قدر ہمیں سست اور اس طریقے سے کاہلی کا سامنا ہمیں اس پل صراط سے گزرتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہوا ہماری اور آپ کے زندگی کے مطابق اگر ہمیں اور آپ کو یہ جاننا ہے، اندازہ لگانا ہے کہ پل صراط کو ہم کیسے کراس کریں گے، اس رفتار سے گزرنے ہوں گے۔ اگر چاہتے ہیں کہ تیز رفتاری کے ساتھ ہم پل صراط کو کراس کر لے جائیں، پل صراط کو پار کر لے
جائیں، ہمیں جہنم کے جو دونوں کنارے پل صراط کے دونوں کنارے آکڑے لگے ہوئے ہیں ہمیں چبھے نہ، تو پھر ہمیں اللہ کی عبادت و بندگی کرنی ہوگی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہوگی، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اس کے بغیر ہمیں کوئی چارہ نہیں، ہمیں چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے لیے پل صراط کا سفر یہ آسان نہ ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان دو قسم کے لوگوں میں سے ہماری اور آپ کی اکثریت ہوا کرتی ہے۔ ان دو قسم کے جو لوگ ہیں ان میں میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ کون ہے وہ دو لوگ؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پل صراط سے گزرنے کے لیے جب پل صراط کو قائم کر دیا جائے گا، لوگوں کے پل صراط سے گزرنے کی باری آئے گی تو اللہ رب العزت پل صراط کے دونوں کنارے دو چیزوں کو کھڑا کرے گا، ایک طرف ہوگی رشتہ داری اور دوسری طرف ہوگی امانت داری۔ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت پل صراط کے دونوں کنارے رشتہ داری اور امانت داری کو کھڑی کر رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو رشتوں کو توڑنے والے ہیں، رشتوں میں نفرت ڈالنے والے ہیں، رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، رشتوں میں عداوت پھیلانے والے ہیں، خاندانوں کو الجھانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے پل صراط کا یہ سفر آسان نہیں ہونے والا۔ صلہ رحمی سے کام لینا ہوگا۔ ہمارے یہ جو خاندان آگ لگی ہوئی ہے، ہمارے خاندانوں میں ایک بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بہن بہن سے گفتگو نہیں کر رہی، خاندان خاندان کو دیکھنا نہیں چاہتا، رشتہ داری رشتہ داروں سے دعا سلام نہیں کرتی۔ صلہ رحمی اپناؤ، صلہ رحمی اپناؤ۔ صلہ رحمی کے بغیر پل صراط کو پار کرنا، پل صراط کو کراس کرنا یہ ہمارے لیے آسان نہیں ہونے والے۔ اگر چاہتے ہو پل صراط کو کراس کر جاؤ تو آپس میں محبت سے پیش آؤ۔ اللہ رب العزت نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو یہ رشتہ داری عرش الہی سے لٹک گئی اور اللہ رب العزت سے منت و سماجت کرنے لگی۔ کہتی ہے کہ رب العزت جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہو تو اس سے دور ہو جا، اور جو رشتوں کو جوڑنے والا ہو، رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والا ہو تو اس سے قریب ہو جا۔ تو ہمیں اور آپ کو صلہ رحمی کو اپنانا ہوگا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پل صراط سے گزرنے کی جو کیفیت اور جو حالت ہے ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ہماری رفتار تیز ہو، تو ہمیں صلہ رحمی کو اپنانا ہوگا۔ اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العزت پل صراط کے دونوں کنارے قائم کرے گا، کھڑا کرے گا، اس میں سے دوسرا ہے امانت داری۔ امانت داری مطلب کیا ہے؟ دیکھیے امانت داری یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو پیسہ دے دیا، کوئی چیز کوئی سامان دے دیا اور آپ سے کہا اتنے وقت تک اس کو رکھے رہنا پھر مجھے واپس کر دینا۔ امانت داری کا جو معنی اور مفہوم ہے اسلام میں بڑا وسیع ہے۔ ٹھیک ہے یہ بھی امانت داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی آپ سے کسی امانت کی بات کرتا ہے، کوئی راز کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کو کسی سے بتانا نہیں، تو یہ بھی امانت داری ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر کوئی آپ سے کوئی بات کہنے کے لیے ادھر ادھر تاک جھانک کرتا ہے، دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، پھر آپ سے اس بات کا ذکر کرتا ہے، اس بات کو اگر آپ کسی سے ذکر کر دے رہے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ اس بات کو خود جان کر کے رہ جانا یہ امانت داری ہے۔ اور اس طریقے سے امانت داری کا جو مفہوم ہے کہا کہ یہ جو مجلسیں ہیں، مجلسوں میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی باتیں ہو رہی ہیں، ان باتوں کو باہر لے جا کر کے پھیلانا یہ بھی خیانت ہے۔ تو امانت داری کا جو یہ معنی جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے، لہٰذا ہمیں امانت داری کو اپنانا ہوگا اگر ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پل صراط کو آسانی سے کراس کر لے جائیں۔ حضرات ایک اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سارے اہل ایمان اس پل صراط کو کراس کر لے جائیں گے، پل صراط کو پار کر لے جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک اور پل قائم کرے گا۔ سوچئے پل صراط جیسا دشوار مرحلہ، پرخطر مرحلہ، پل صراط کو کراس کر لے جانے کے بعد اللہ رب العالمین اہل ایمان کے لیے ایک اور پل قائم کرے گا اور یہاں پر سارے اہل ایمان روکے جائیں گے۔ کیوں روکے جائیں گے؟ بڑا حساس معاملہ ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ اس پل پر سے گزرے بغیر جنت میں کوئی اس وقت تک داخل نہیں ہوگا، اور جو یہاں روکے جانے کی وجہ ہے وہ روکے جانے کی وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد کی تلافی، جب تک حقوق العباد کی تلافی نہ ہو جائے گی اس وقت تک کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب ہم اور آپ یہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اور غور کریں کہ یہ جو دوسروں کی زمینوں پر قابض رہتے ہیں، قبضہ کیے ہوئے رہتے ہیں، دوسروں کے مالوں کو ہڑپے ہوئے رہتے ہیں، اور وہ نوجوان جو بہنوں کے حق کو لیے ہوئے ہیں، بہنوں کو میراث نہیں دے رہے ہیں، کل روز قیامت جنت میں داخل ہونے سے پہلے جب ہماری پوچھ تاچھ ہوگی تو پھر ہم وہاں اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ابھی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ جن کا حق ہم ہڑپے ہوئے ہیں، جن کے زمینوں پر جائیدادوں پر ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں، جن بہنوں کے میراث کو، بہنوں کے حق کو ہم لیے ہوئے ہیں، ہم ان کو واپس کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پل صراط کا یہ مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو، پل صراط کا یہ سفر ہمارے لیے آسان ہو، اور جنت میں جانے کا جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں، جنت الفردوس میں آسانی سے ہم داخل ہو جائیں، تو پھر ہمیں اس دنیا کے اندر ہی اس حقوق العباد کی تلافی کرنی ہوگی۔ آج ہر کسی کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے شکایت کرتا پھرتا ہے، کہاں ہیں ہم اور آپ امانتداری کے معاملے میں؟ اور سب سے بڑھ کر کے تو جو مصیبت ہے وہ یہ کہ ایک قرض دار، جان لیجئے کہ بڑا حساس معاملہ ہے قرض کو لے کر کے، کسی نے کسی سے قرض مانگا، وہ قرض دے دیا، اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، وہ مانگتے جا رہا ہے لیکن وہ منہ پھیرتا جا رہا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان، ایک اچھا آدمی جو کسی کو قرض دے کر کے مانگتا ہے، وہ قرض نہیں لوٹاتا، دوبارہ وہ کسی انسان کو قرض دینے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے بڑا حساس ہونے والا ہے۔ روز قیامت جو پل صراط اللہ رب العزت قائم کرنے والا ہے، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا، اس سے گزرے بغیر کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں، تمام کٹھنائیاں اور یہ جو دشواریاں ہیں، یہ جو پرخطر مرحلہ ہے ہمارے لیے آسان ہو، تو پھر ہمیں دین پر ثابت قدم رہنا ہوگا، اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنی ہوگی، نیکیوں کی طرف ہمیں اور آپ کو اپنی رفتار کو تیز کرنی ہوگی۔ دعا ہے کہ پروردگارا مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو روز قیامت کے یہ جو پرخطر مرحلے ہیں تو سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ پروردگارا تو ہم سب کو روز قیامت ان بندوں میں شمار کر جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کٹھنائیوں اور پریشانیوں سے نجات پانے والے ہیں۔ پروردگارا سب کو جنت الفردوس میں